السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نظام الدین عثمانی ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل اسپیشلسٹ اور گیسٹرنٹرولوجسٹ کام کرتا ہوں، اور میں خوشحال میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن میں اپنا کلینک اور اپنا پریکٹس کرتا ہوں۔ دوستو، بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جن کو گندم سے الرجی ہوتی ہے، اور اس بیماری کو ہم سیلیاک ڈیزیز کہتے ہیں۔ سیلیاک ڈیزیز چھوٹے بچے میں اکثر ڈائگنوز ہو جاتی ہے جب اس کا پیٹ بار بار خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی جو گروتھ ہے، یعنی اس کی جو بڑھوتری ہے یا اس کے بدن کا وزن لینا اور بڑھ جانا، جب وہ کم ہو تو ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو ایک ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جس کو ہم ٹی ٹی جی اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ وہ ٹی ٹی جی اینٹی باڈیز اگر پازیٹیو آ جائے تو ایسے مریضوں کو ہم یہ اسٹرکٹلی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے گندم بالکل نہیں لینی ہے، اور آپ اس کی جگہ پہ مکئی اور ساتھ ساتھ چاول لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے گندم بالکل نہیں لینی ہے۔ تو گندم سے اس کو مکمل فریز کراتے ہیں اور پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ٹی ٹی جی اینٹی باڈیز کا جو ٹیسٹ ہے، یہ کتنا سینسٹیو ہے اور کتنے لوگوں میں یہ پازیٹیو آ جاتی ہے، اس کے کیا کون سے حالات میں یہ نیگیٹیو بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیسٹ ہے، اگر مریض پہلے سے بہت کمزور ہو، یعنی اس کی ساری پروٹینز لیول کم ہو، تو اس کا ٹی ٹی جی لیول بھی کم آ جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اکثر نگیٹیو آتا ہے۔ یعنی مریض میں بیماری موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا۔ بچوں میں تو خیر ہم انڈوسکوپی نہیں کرتے، لیکن بڑے لوگوں میں پھر ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں، اور انڈوسکوپی میں پھر ہم اس کی چھوٹی آنت سے تھوڑی سی گوشت کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور پھر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ویلوسٹرافی اور دوسری قسم کی جو فائنڈنگ ہے اگر وہ آ جائیں تو ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کو سیلیاک ڈیزیز ہے، یعنی آپ کو گندم سے الرجی ہے، اور آپ گندم بند کر لیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب گندم کیسے بند کرنی ہے؟ روٹی تو آپ نے بالکل نہیں کھانی ہے، باقی چیزیں جس طرح بسکٹ، میچے، مٹھائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں گندم یا گلوٹن اس میں شامل ہیں، تو آپ ایسے غذا آپ نے بالکل نہیں کھانی ہے۔ آپ اس کی جگہ پہ مکئی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ پہ چاول لے سکتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ جس برتن میں آپ مکئی کے آٹا ڈالتے ہیں، اس برتن میں آپ نے گندم کا آٹا بھی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایسی جگہ سے آٹا لے لیں یا ایسی مشین سے مکئی کا آٹا بنوا لیں جہاں پہ مکئی کی زیادہ تر آٹا بن رہا ہو اور گندم کا آٹا وہاں پہ زیادہ نہ بن رہا ہو، کیونکہ اگر آپ پوری روٹی کھا لیں یا اس کا ایک نوالا کھا لیں، دونوں سے سیم قسم کی الرجی آپ کو ہوتی ہے اور آپ کے بدن کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں اور آپ کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو اس کا خاص تکلیف ہے، پیٹ خراب ہونا، مریض کا پیٹ اکثر خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ منہ میں چھالے اور زخم پڑ جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی بیماری پھر ٹائم پہ نہیں آتی اور ان کی گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ان کا خون کم ہوتا ہے اور اکثر وہ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جلدی تھکاوٹ ان کو ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ بدن کے درد ہوتے ہیں۔ تو ایسی مریض جب آتے ہیں تو ہم زیادہ تر دو چیزیں اس میں ایکسکلوڈ کرتے ہیں کہ کئی چھوٹے آنت کا یا بڑے آنت کا ٹیوبرکلوسس تو نہیں ہے، یعنی ٹی بی تو نہیں ہے، اور دوسرا جو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایکسکلوڈ کر لیں تو وہ ہے سیلیاک ڈیزیز۔ اب سیلیاک ڈیزیز کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف قسم کی دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری دوائیوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے دوائیوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سراسر بکواس ہیں۔ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، آپ اسٹیرائڈ ہی دیں گے، اسٹیرائڈ کی وجہ سے اینٹی باڈیز نیچے چلی جاتی ہے اور مریض عارضی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس کا مستقل علاج نہیں ہے۔ آپ نے مریض کو پرہیز کرانی ہے، آپ نے گندم نہیں دینی ہے، مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ پرہیز کب تک کرنی ہے؟ آپ 1 سال، 2 سال، 3 سال تک آپ مریض کو پرہیز کرا دیں، پھر ایک چھوٹا موٹا اس کو چیلنج دے رہے دوبارہ، یعنی اس کو گندم شروع کر لیں۔ اگر وہ پھر برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا اینٹی باڈیز لیول نہیں بڑھ رہا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ گندم واپس شروع کر لیں۔ لیکن اگر اس کو دوبارہ تکلیف آ جائے تو پھر آپ نے مریض کو کہنا ہے کہ بس کر لیں، اب آپ نے پوری زندگی آپ نے گندم کے بغیر آپ نے گزارنی ہے، آپ نے گندم نہیں کھانی ہے، تبھی جا کے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ باقی جو دوائیاں ہیں وہ ساری اسٹیرائڈ ہے، امیونو سپریسنٹ ہے، یعنی وہ آپ کا سارا امیون سسٹم بٹا دیتے ہیں۔ جب وہ سارا سسٹم بیٹھ جائے تو آپ کو گندم سے بھی الرجی نہیں ہوتی، لیکن 2-3 مہینے اگر آپ وہ دوائی استعمال کر لیں تو وہ آپ کے بدن کو اندر سے کوکھلا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہے، خاص کر یہ جو ہومیوپیتھک صاحبان ہیں، ان
کی کوئی دوائی نہیں ہے، وہی اسٹیرائڈ کی گولیاں ملا کے اپنے جو کشتے مشتے بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں، اسی میں وہی اسٹیرائڈ ملا کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ عارضی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو پبلسٹی ہے وہ بھی کراتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کی چینل کے تھرو، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔